ہتھیاروں کی فہرست میں تلوار وہ اسلحہ ہے جو کسی بھی سپاہی کے لیے میدان جنگ سے لے کر موت تک اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک بہترین تلوار ہی کسی بھی جنگجو کو غازی بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ دین اسلام کے سپاہیوں نے 3 بر اعظموں کو فتح کرنے کے لیے ایک تلوار اور ایک گھوڑے کو کافی جانا اور اللہ پر توکل اور ایمان سے ایک تاریخ رقم کر دی۔ اسلامی تاریخ میں حضرت علی کلم اللہ وجہہ جیسا ایک بہادر سپاہی پیدا نہیں ہوا، اور جتنی شہرت ذوالفقار تلوار کو ملی وہ شاید ہی کسی اور تلوار کو ملی ہو۔ اس تلوار کے متعلق خود نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار نہیں۔ دراصل اس تلوار کے پشت پر انسانی ریڑھ کی ہڈی کی طرح پست و بلند خار تھے جو 2 دھاروں میں بٹی ہوئی تھی، اس لیے اس تلوار کا نام ذوالفقار پڑا۔ علماء و مورخین نے اس تلوار کو بہترین تلوار کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ذوالفقار تلوار کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے جو ایک کاٹ دار تلوار تھی، جبکہ دوسری جانب محققین کا ایک گروہ ذوالفقار کو آسمانی تلوار مانتا ہے جو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، اور پھر وہ تلوار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، جو کہ بعد ازاں آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی رہی۔ یہ تلوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے ملی تھی، اس بارے مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہے۔ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق یہ تلوار اہل قریش مکہ نے بنوائی تھی، جس میں چین اور ہند سے لائے گئے لوہے اور معدنیات شامل تھے۔ یہ تلوار عاص بن منوع کے پاس تھی جو کہ کفار مکہ میں سے تھا، اور صحابہ نے اسے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، لہٰذا اس کی تلوار بھی مال غنیمت میں آ گئی، اور حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی، یہاں تک کہ جنگ احد لڑی گئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان نثاری فرمائی اور بہت سی قربانیاں دیں، جس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ پھر آپ نے وہ ذوالفقار تلوار حضرت علی کے حوالے کر دی، اور پھر آسمان سے ایک آواز آئی، لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی بہادر نہیں۔ اس روایت کو طبری اور ابن اسیر نے اپنی روایت میں نقل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ قرآن پاک کی ان آیات میں ذوالفقار کی طرف اشارہ ہے جو کہ آسمان سے پیغمبر کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام سے ذوالفقار کے بارے دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اس تلوار کو آسمان سے لے کر آئے تھے، اور یہ تلوار چاندی کے ایک غلاف میں تھی، اور اس وقت یہ تلوار میرے پاس ہے۔ یہ تلوار تا حیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور بڑی بڑی جنگوں میں حضرت علی نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ سینکڑوں تلواریں ذوالفقار کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتی تھیں۔ مرہب جیسے پہلوان کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کرنے والی تلوار بھی ذوالفقار ہی تھی۔ طبری نے لکھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے واپس لوٹے تو ہاتھ سے لے کر کندھوں تک پورے بازو کفار کے خون سے لت پت تھے، اور ذوالفقار آپ کے ہاتھ مبارک میں تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ تلوار حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار سے جنگ لڑی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر یزید نے اس تلوار کو امام زین العابدین کے حوالے کر دیا کہ جس کا ذکر صحیح البخاری میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کی اولاد میں سے یہ تلوار امام باقر اور امام جعفر علیہ السلام کے پاس بھی رہی۔ بعد میں یہ تلوار کہاں گئی اس کے متعلق مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق یہ تلوار عبداللہ بن حسن یعنی نفس زکیہ کے پاس تھی جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیوں نے لے لی، اور جب پھر قاہرہ میں فاطمیوں کی حکومت آئی
تو یہ تلوار ان کے پاس چلی گئی۔ پھر بعد ازاں ترک عثمانیوں کی حکومت آنے کے بعد ترکوں نے ذوالفقار لے کر اسے توپ قاپی میوزیم کی شان بنایا، جو کہ آج بھی اس میوزیم میں موجود ہے۔ جبکہ ایک رائے کے مطابق یہ تلوار اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی، اور اب یہ تلوار امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، اور جب وہ قرب قیامت ظاہر ہوں گے تو یہ تلوار ان کے ہاتھ مبارک میں ہوگی۔